بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر عورت کے پردہ کرنے کے تعلق سے ہے، اس لیے اس تقریر کو پورا سنیں، اور اگر اچھی لگے جو جتنی ماں بہنیں ہیں ان کو تاکید کے ساتھ اس تقریر کو سننے کے لیے آمادہ کریں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں۔ یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردے کی جانب اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ عورت کے معنی ہی چھپانے کے آتے ہیں، مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر، الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئیں، قرآن پاک کے عدل انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے کھائیوں سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو غیر مسلم عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت کی برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے فندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورت کو اس کے گھر کے چار دیواری سے نکال کر سارے عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی، اسے شمع محفل بنا کر درندے سے بد انسانوں کے حوالے کیا گیا، پردہ کی مخالفت میں لاکھوں صفحات سیاہ کر دیے گئے۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی، ایک ہی آواز تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئیں، انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم عورتوں کو بہکا لیا۔ مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا، مکانوں، دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ محترم دوستو، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ، امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہم اس پر کوئی تعجب حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوہ بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کے شکار ہیں۔ خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقات اس میں زیادہ مبتلا ہے، وہ بھی پردہ کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہیں اور انہی کی دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا انہی کے محفل سنوارتا ہوں میں، چراغ میرا ہے رات ان کی ہے، انہی کے مطلب کے کہہ رہا ہوں میں، زباں میری ہے بات ان کی۔ پیارے دوستو، آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں، مضمون نگاریاں ہوتی ہی رہتی ہیں، پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، پردہ کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردہ کو قید بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے پردہ قید ہے، پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارا خاندانی معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے، اخلاق و عادات اور شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو
چراغ خانہ بننے کے بجائے شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا ہے۔ رواج بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے۔ یہ یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر، چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کامرانی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی کامرانی خدا وحدہ لا شریک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہے۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے۔ ایک بار باریک کپڑا پہن کر پیارے آقا کے سامنے آ گئی تو پیارے آقا نے نظر پھیر لی اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سی جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہیں۔ دل و دماغ کی تمام وساوس کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان، عشق و محبت کے تمام عہد و پیمان باندھنے کی ذمہ دار یہی دو آنکھیں ہیں۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن۔ ایک بار کا قصہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میمونہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے گھر میں تشریف لائے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، نہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہی ہو؟ آج ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردہ کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہیں یا اپنی عاقبت کو خراب اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو کہ قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردہ کا حکم تھا، ان سے بھی پردہ کو ختم نہیں کیا گیا۔ تو آج ہمارے لیے اس بات کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے کہ بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھرے بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہیں جائیں؟ اسلام کے پاسبان عورتوں کی تمام تر ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے حیائی بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے نہ دیں، اور یاریت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں، ان کو اسلامی معاشرہ اسلامی قوانین سکھائیں، شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت میں ہم خدا کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ پیارے آقا نے معراج کی رات جب پیارے آقا کا گزر ہوا تو دوزخ نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس سر کے بالوں کے بل اس کا پورا جسم لٹکا ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے ہیں اور اس کے سینے پر فرشتے خنجر گھوم رہے ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کیا بات ہے، اسے کس بنیاد پہ اس عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت دنیا میں ننگے سر گھوما کرتی تھی اور اپنے سینے کو ظاہر کر کے نکلا کرتی تھی، سینے کے اوپر اوڑھنی نہیں ڈالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ تو چیزیں ہر عورت کے اندر یہ عام ہو گئی ہیں، یہ برائی عام ہو گئی ہے اور عورت ننگے سر گھوم رہی ہے۔ بزرگوں دوستو، آج تو نقاب پہن لیتی ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اب نقاب کیوں پہنے ہیں، نقاب پہننے کا مطلب کیا ہے۔ پورا
چہرہ کھلا ہوا، بال کھلے ہوئے، اس میں دوپٹہ نہیں، خالی نقاب پہن لیا. اور اتنا چست نقاب ہوتا ہے کہ نقاب کو بھی نقاب پہننے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ واقعہ سنا، کتنا خطرناک واقعہ ہے. اصل زندگی میرے بھائی ہم مرنے کے بعد شروع ہوگی. ہم سب امتحان میں ہیں. کامیابی اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. جیسے پانی ہے، کوئی شکر ڈالے اس میں تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ پانی میٹھا ہو گیا ہوگا، یہ پھیکا نہیں ہوگا، اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے. ایسے ہی جب ہم دین پر چلیں گے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم دین پر چلیں گے تو اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، ہماری دنیا اور آخرت بنا دیں گے. ورنہ اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آج کی بے حیا عورتیں جس طرح سج دھج کر 1 کلو میک اپ کر کے اپنا حسن دکھانے، اجنبی مردوں کی بھوکے نگاہوں سے اپنے حسن کی داد بٹورنے کے لیے بازاروں میں گھومتی ہیں، بے لگام گھوڑی کی طرح جہاں چاہیں جاتی ہیں. اسی طرح قدیم جاہلیت میں بھی بن ڈھن کر گھوما کرتی تھی. مگر جب اسلام آیا، لوگ ذوق در ذوق مسلمان ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. کہ اب وہ دن گئے جب تم من سور کر بازاروں میلوں ٹھیلوں میں گھوما کرتی تھی. اب تو تمہارا گھر ہی تمہاری کل کائنات ہے، تم گھر کی 4 دیواری کے اندر جمی رہو، قدیم جاہلیت کے طریقے پر متکتی اور خود دکھاتی مت پھرو. تمہاری باتوں کی مہکات تمہارے گھر تک ہی محدود رہے، تمہاری مسکراہٹوں کی چاندنی گھما تمہارے گھر آنگن ہی جلوہ پرشا کرے، تمہاری آواز کی شیرینی تمہارے گھر کے بساط پر ہی رس گھولے، تمہارے قہقہوں کی نغمگی صرف اور صرف تمہارے مکہ کے مکینوں تک محسوس ہو. کیونکہ تم اس گلاب کے مانند ہو جو شاخوں پر رہ کر ہی پیارا اور معصوم لگتا ہے، شاخوں سے ٹوٹ کر زمین پر گرنے کے بعد صرف اپنا حسن نہیں کھو بیٹھتا بلکہ اپنی روح بھی کھو بیٹھتا ہے. کیونکہ تم اس چراغ کے مانند ہو جس کی روشنی گھر کے آنگن میں کھلتی بھلی لگتی ہے. خبردار، بغیر کسی اہم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اگر کسی اہم ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو نقاب پہن لینا، ورنہ تم خطرے میں پڑ سکتی ہو، عصمت داؤ پر لگ سکتی ہو. ایمان تباہ ہو جانے اور اخلاق بگڑ جانے کا اندیشہ ہے، صحیح اور سیدھے راستے سے بہکنے اور بھٹک جانے کا خطرہ ہے. اور ہاں سنو، فیملی سسٹم کی تباہی و بربادی بھی لازمی. لیکن میری ماں بہن، اگر تو پردہ نہیں کرے گی، اگر تو توحید کو چھوڑ دے گی، بے حیائی اور بے پردگی اختیار کرے گی، دن بھر سنیما اور ٹی وی دیکھنے لگے گی، دن بھر موبائل میں پکچر دیکھنے لگے گی، دن بھر بے حیائی کی باتیں کرنے لگے گی، دن بھر ایک دوسرے کی چغلی کرنے لگے گی، تو صرف تو ہی نہیں بلکہ تیری گود میں کھلتا ہوا پھول بھی مرجھا جائے گا. شراب پیے گا، افیم گانجے کا استعمال کرے گا، تاش اور جوا کھیلے گا، چوری ڈکیتی کرے گا، کرمنل اور اپرادھی بن جائے گا، دن بھر قہوہ خانوں میں بیٹھ کر اپنا ٹائم پاس کرے گا، بدعات اور رسومات کو رواج دے گا، اسلام کو بدنام کرے گا، نماز سے بھاگے گا، تجھ کو بے پردگی کا حکم دے گا اور تیرے ہی ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھے گا اور تمہاری عزت کو خاک میں ملائے گا. اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہوش میں آؤ اور سنبھل جاؤ. اب بھی وقت ہے، صبح کا بھولا کر شام کو واپس آ جاتے، اس کو بھولا نہیں کہتے. اس لیے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں، بے پردگی چھوڑ دو، عریانیت کو اختیار مت کرو، مغربی تہذیب کو لات مار دو اور اسلام کی شیتل چھایا میں آ جاؤ. تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پردے کے ساتھ رہ کر دینی ماحول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہماری ماں بہنوں کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.